ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، کونوا ہودا او نصارى تهتدوا، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ صحیح رستہ، صحیح طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حنیفہ، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ کیوں درست اور صحیح دین ہے کہ حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اللہ کی عبادت میں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود و نصارہ کو، جب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ انسان یا یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں، ہدایت پہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ موحد اور مسلم تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انداز میں عیسائیوں اور یہودیوں کو اس چیز کا جواب دیا۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے مخاطب کیا مسلمانوں کو، یعنی جماعت صحابہ کو، اور فرمایا کہ قولو، کہ اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پہ ایمان لائے، اس وحی پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی، وما انزل، اور اس وحی پہ ہمارا ایمان ہے جو نازل کی گئی الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور پھر ان کی اولاد پہ جو وحی اتاری گئی، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں انبیاء ہوئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اسی طرح تمام انبیاء کو جو بھی دی گئی کتاب یا وحی ان کے رب کی طرف سے، سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ کہ ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ ان نبیوں پہ یا اس وحی پہ ہمارا ایمان ہے اور اس وحی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا نا پہلے، کہ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب پہ ایمان لاتے ہو، کچھ کا کفر کرتے ہو، یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ساری وحی پہ ایمان لاتے ہیں، سارے کے سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ انبیاء میں یہ فرق نہیں کرتے کہ ان نبیوں کو ہم مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کچھ انبیاء کو مانتے تھے، کچھ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی اور ان کو قتل بھی کر دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں سے کہ بھی یہ کہو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار ہیں، اس کے مطیع ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں۔ تو اس آیت میں یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو اس فرق سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جو میں نے بیان کیا کہ انبیاء کے درمیان فرق کرنا یہ ہوتا ہے کہ بعض انبیاء پہ ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا، یہ ہے فرق انبیاء میں کرنا۔ بعض لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں ایک نبی کی دوسرے نبی پہ فضیلت نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے انبیاء برابر ہیں۔
بلکہ فضیلت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، تیسرے پارے کے شروع میں پہلی آیت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے دوسروں پہ فضیلت دی ہے۔ تو انبیاء میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اسی طرح انبیاء میں بعض انبیاء کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس کو فرق نہیں کہا جاتا۔ فرق سے کیا مراد ہے کہ بعض انبیاء پہ ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا، بعض پہ ایمان لانا اور بعض کا کفر کر دینا، یہ چیز فرق ہے۔ اور ایمان کا یہ حصہ ہے کہ سارے انبیاء پہ ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن عمل جو ہے وہ شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ پہ ہی ہوگا، کیونکہ شریعت اسلام نے باقی پچھلی شریعتوں کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو پچھلی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ بھی ہیں، تو ان میں اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سی چیز ان میں سے کلام اللہ ہے اور کون سی تحریف شدہ ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مشرکین ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس انداز سے ایمان لے کر آئیں جیسے اے جماعت صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس سے صحابہ کرام کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیاری ایمان کے طور پہ پیش کیا کہ یہ ایمان کا معیار ہے، کہ اگر کوئی ایسے ایمان لے آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اس قرآن کی آیت سے، کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ صحابہ ایمان پہ نہیں تھے نعوذ باللہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے، تو پھر وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت دے دی جماعت صحابہ کو کہ ان کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنا دیا۔ حتیٰ کہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو کامیاب ہونے والا فرقہ ہے، جو جماعت ہے، اس کا معیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہے اور وہ جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ استعمال کیا، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہے تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس طریقہ کار پہ ہوگی جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو ان کے طریقے پہ ہے، ان جیسے ایمان پہ ہے، وہ شخص کامیاب ہونے والا ہے، وہ شخص ہدایت پہ ہے، اور جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا عمل اور جس کی انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ اور عمل کے مطابق اور ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، وہ شخص گمراہ ہے اور وہ فرقہ ناجیہ سے خارج ہے۔ تو یہ فضیلت ہے جماعت صحابہ کی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو یہ ایمان لے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسے جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں، اگر یہ پھر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھر ان لوگوں کی بدبختی ہے، ان لوگوں کا اپنا اس میں نقصان ہے، ان لوگوں کی اپنی بدبختی ہے، اس میں صحابہ کا یا مومنوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ان کافروں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ جو خوشخبری دی اور یہ جو تسلی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ان مخالفین اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو اللہ کی حمایت حاصل ہوگی،
اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ بعد میں یہ چیز دیکھی گئی کہ کس طرح سے مدینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، دشمن تھے، کس طرح اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور بعض ان میں سے قتل کر دیے گئے اور بعض کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم صرف اور صرف اسی کی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی جو تھے، جس کو وہ بیپٹائز کہتے ہیں کرنا بچے کو، جیسے بچے کو یا نئے عیسائی ہونے والے کو وہ بات دیتے ہیں مخصوص پانی میں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریچول تھوڑی بہت چینج بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ زرد رنگ کے، یلو کلر کے پانی میں وہ اس کو بات دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اب یہ پاک ہو گیا بندہ اس کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے پاکیزہ کرنے کا یہ رنگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ یہ اس کا یہ کہہ لیں کہ یہ ایک مثال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ بندے کو اگر اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے رنگ میں جو رنگے گا عملی طور پہ، وہ ہے جس کو صحیح رنگ چڑھا۔ وگرنہ اگر کوئی شخص اس طرح کر کے جو دیکھنے میں رنگ ہیں ان کو اپنے اوپر لگا لینے سے کوئی بندہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں اللہ کے قریب ہو گیا، یا میں ہدایت پہ ہوں، یا میں بہتر ہوں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ عملی طور پہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، کہ اللہ نے جو چاہا، جس انداز میں انسان کو پسند کیا کہ وہ اس رنگ میں رنگا جائے، اپنے آپ کو اس طرح بدل لے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا گیا، اور یہی سب سے بہترین رنگ ہے۔ وگرنہ دنیا کے ظاہری رنگ لگا کے اپنے آپ کو اگر کوئی سوچے کہ اب میں درست رستے پہ ہوں، درست لوگوں میں شامل ہو گیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ جھگڑا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ جی اگر مشرکین ہیں تو ان کے اتنے سارے بت ہیں، وہ کہتے ہیں ان بتوں کی بھی عبادت کرو۔ عیسائیوں کو لو، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی کہہ رہے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ بھی شرکیہ ان کے عقائد ہیں۔ تو جھگڑا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کس پہ؟ اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اللہ کے جو شریک بنائے ہوئے ہیں، جو توحید میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جو ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ کس طرح کی سمجھ ہے تمہاری کہ اس اللہ کو جس کو تم بھی اپنا رب مانتے ہو، ہم بھی اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر واقعی جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا رب ہے ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کو رب بھی مانتے ہو، پھر بھی جھگڑا کرتے ہو کہ اس اکیلے اللہ کی ہم نے عبادت نہیں کرنی، اور اس اکیلے اللہ کو جناب خدائی طاقتوں والا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ بت بھی دے سکتے ہیں، یہ فلاں شخص بھی اللہ کا بیٹا ہے، فلاں بھی اللہ کا بیٹا ہے، فلاں بھی خدا ہے۔ تو یہ اس بات کے بعد کہ اللہ کو اپنا رب مان لینے کے بعد بندہ شرک کرے اور اس پہ بحث بھی کرے کہ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، پرچار کرنے والے غلط ہیں، تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر پھر بھی تم لوگوں نے یہ کج بحثی کرنی ہے اور یہ جھگڑا کرنا ہے،
تو پھر ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم خالصتاً سنسیئرلی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ ہی ہم نے یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہوں، خالص ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے سارے اعمال خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخاطب کرتے ہوئے یہودیوں عیسائیوں کو کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو گواہی اللہ کی طرف سے اس کو پہنچائی گئی وہ اس کو چھپائے۔ یعنی جب تورات وغیرہ میں الہامی جو کتابیں بنی اسرائیل کے پاس ہیں ان میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی میں یہ تمہارے پاس موجود ہے کہ دین ابراہیمی اسلام ہے اور صرف اللہ کی اطاعت کا ہے، وحدانیت ہے، اس میں توحید ہے، اس میں شرک نہیں ہے، تو اس شہادت کو، اس گواہی کو جاننے کے باوجود اس حق کو تم چھپاتے ہو اور اس کے بعد اصرار کرتے ہو اپنے خود سے تحریف شدہ جو تمہارے عقائد ہیں ان کو بیان کرتے ہو قرآن کے مقابلے میں، اس سے بڑا ظالم کون شخص ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم کیا چکر بازی کر رہے ہو اور کیا دھوکہ دہی کر رہے ہو۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ امت جو گزر چکی ان کے لیے ہے وہ چیز جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد جو حق پہ تھے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے، اگرچہ وہ تمہارے آباء و اجداد ہیں لیکن ان کا چنا ہوا ہونا، ان کے نیک کام اور ان کا اچھا انجام تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ان کے لیے ہیں ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا۔ تو تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم شرک کرتے ہو تو اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اس کے جواب دے وہ نہیں ہے، اور وہ جو عمل کرتے رہے ہیں اس کے جواب دے تم نہیں ہو۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلہ کے بدلنے کا موضوع شروع کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کو یہ حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے، تو آپ کا ایک تعلق تھا، لگاؤ تھا، اس لیے آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد کوئی 1.5 سال گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ مسلمانوں کا تبدیل کر کے دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ جب بیت اللہ کی طرف قبلہ کیا تو یہودیوں اور منافقوں کو تو موقع مل گیا، انہوں نے تو اس کا بڑا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا قبلہ ہی فکس نہیں ہے، کبھی کدھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی کدھر منہ کر لیتے ہیں، اور انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی عیسائیوں کو یہ بھی کڑ کے جی
ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا اور یہ بھی ہمیں ہی فالو کرتے تھے قبلہ میں، تو اب انہوں نے تو یعنی کہ بالکل ہی ہم سے جدا ہو گئے اور قبلہ اپنا تبدیل کر لیا، انہیں اس چیز کی بھی تکلیف ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عن قریب جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس قبلے پہ یہ پہلے تھے، کیا وجہ بنی کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا مسلمانوں نے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب ہر سمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کدھر منہ کرنے کو ہے، بنیاد یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہی ضروری ہے یا بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، منہ کرنا ادھر ضروری ہوتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہو، وگرنہ ہر سمت جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ سیدھی راہ یہ نہیں ہے کہ اس کا منہ بیت المقدس کی طرف ہو تو ہم کہیں گے اس کا منہ سیدھا ہے، اور بیت اللہ کی طرف ہو تو منہ سیدھا نہیں ہے۔ منہ سیدھا ہونے کی، رستہ سیدھا ہونے کی معیار اور اس کی دلیل پہچان یہ نہیں ہے کہ منہ بندے کا کس طرف ہے، پہچان یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت پہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس حکم پہ عمل بجا لانا یہ ہدایت، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور جب دوبارہ انہیں کہہ دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا سیدھا رستہ ہے، کیونکہ اصل سیدھا رستہ احکام خداوندی کو، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں امتً وسطا، تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں بہترین امت بنایا، اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہیں بہترین امت بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ گواہ بنایا اور رسول کو تم پہ گواہ بنایا۔ یعنی یہ امت محمدیہ کا یہ شرف ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی نازل کردہ وحی سے جو ان کا علم ہے اس کی بنیاد پہ یہ دوسری قوموں پہ گواہی دیں گے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوموں کو پیغام اللہ کا پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے جی ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو کافر ہوں گے، جو نہ ماننے والے ہوں گے، وہ اس کا انکار کریں گے۔ تو وہاں گواہ کے طور پہ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے دیے گئے علم اور وحی کے مطابق ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء کے پیغام کو سنا جانا لیکن اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ کہا گیا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ اس انداز سے جو آیات ہوتی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہد یا شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ حاضر ناظر کا ثبوت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ صفات جو ہیں یہ نہیں مانیں گے تو پھر گواہی کیسے دی جائے گی۔ تو اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو یہ جو گواہی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ یا انبیاء یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ گواہی تو مومنوں کے بارے میں، پوری کی پورے امت محمدیہ کے بارے میں یہ گواہی کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ امت محمدیہ میں سے جو بہترین امت ہے ان کے میں جو بہترین اور نیک لوگ ہیں وہ جو اللہ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں علم نازل کیا ہے اس علم کی بنیاد پہ گواہی دیں گے۔ تو اب اگر یہی لاجک ہم استعمال کریں، اسی منطق، اسی فلسفے کے مطابق چلیں
کہ جی گواہ صرف وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو، تو پھر ہر ایک ایک شخص کو امت محمدیہ میں حاضر ناظر ماننا پڑے گا، جو کہ کسی کا بھی موقف نہیں ہے۔ تو اس لیے لفظ شہید جو قرآن میں استعمال ہوا ہے گواہ کے لیے، اور شاہد کا لفظ جو گواہی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اس کے لیے حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ دیکھنا سننا جو اللہ کی صفات ہیں، وہ خدائی صفات ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے بندہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ نبیوں یا ولیوں میں ماننا شروع نہ کر لے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قبلہ پہ آپ تھے یعنی بیت المقدس، وہ ہم نے آپ کے لیے جب بنایا تھا قبلہ تو اس کا مقصد یہ تھا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیونکہ جب مکہ سے لوگ آئے جو بیت اللہ کی طرف کر رہے تھے منہ کر کے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو قبلے جیسی چیز کی تبدیلی کا حکم ماننے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی وحی کو مان رہا ہے یا نہیں۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے ایک اور سبق ہے کہ جو ہماری کہہ لیں کہ کچھ فکس ہو چکی ہوتی ہیں نا چیزیں، کلچرلی کہہ لیں یا ایسی چیز کہ جو ہماری ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں بچپن سے فٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، اس کے خلاف جب ہمیں دلیل مل جائے پکی، تو یہ ایمان کی اور ہدایت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے دلیل کے مطابق۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنی روایت کو، اپنی عادت کو، اپنے بڑے لمبے عمل کو، بڑے لمبے طریقے کو دلیل کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہ شخص اصل میں ہدایت یافتہ اور صحیح ایمان والا ہے۔ جیسے ایک قبلے کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو فکسڈ ہے، یہ نہیں تبدیل ہو سکتی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ یہ قبلہ چینج ہے، تو جو اس طرح کے حکم کو مانیں گا اس نے ایک بہت بڑا ٹیسٹ پاس کر لیا، اور پتہ چل گیا کہ یہ شخص واقعی اس اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کو کے احکامات کو فالو کرنا ہے، نہ کہ جو سٹیریوٹائپس بن چکے ہوں، جو ایک کہہ لیں کہ چیزیں ذہن میں بس بن گئی ہوں کہ بھئی یہ بڑی پکی چیز ہے، اس کو نہیں ہلا سکتے، اس کو نہ فالو کرے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو فالو کرے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی یہ بڑی گراں اور بہت بڑی بات ہے، بڑا مشکل یہ معاملہ ہے لوگوں کے لیے کہ اس کو ہضم کر سکیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اگین اس کی مثال میں وہی دوں گا کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو، جو اس کی فکسڈ اور بڑے عرصے سے چلی ہوئی عمل ہو، اس کو تبدیل دلیل کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق کر لے، یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے یہ معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان کا لفظ نماز کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بعض جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا اور انہیں یہ فکر ہوئی کہ جو لوگ اس دوران کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا وہ صحابہ فوت ہو گئے، یا اسی طرح ہم نے بھی نمازیں 1.5 سال اس قبلے کی طرف پڑھی، تو ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کہ ہم تو غلط قبلے کی طرف نمازیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت قبلہ اس طرف تھا،
اللہ کی طرف سے حکم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، تو اس وقت جس نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس کی نماز بھی ویلڈ ہے، اس کی نماز بھی قابل قبول ہے، اس کی نماز کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت سے، اس جملے سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو ایمان قرار دیا۔ یعنی یہ عمل جو نماز کا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ایمان میں اور اسلام میں کہ اسی کو ایمان قرار دے دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں یا جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ ایمان میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کے مطابق اپنے ایمان کو ضائع کر لیا کیونکہ وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے ساتھ بہت ہی نرمی اور رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی پہ اتنی سختی نہیں کرے گا کہ اگر اس نے قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے تو اللہ اس کی نمازوں کو ضائع کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کرتے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور کیوں اٹھاتے تھے بار بار چہرے کو آسمان کی طرف؟ اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس قبلہ کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے اب اور اس کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی اور منہ کرنے کا حکم دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کرتے تھے یعنی بیت اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی سمت میں، بیت اللہ کی سمت میں، مسجد حرام کی سمت میں اب کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہودی عیسائی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیوں کہ اہل کتاب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، جو آخری امت ہوگی، ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ضد بازی میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا، حالانکہ جو پشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ جو ان لوگوں کا قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کو سارے دلائل دے دیں، جتنے مرضی دلائل ان کو آپ پیش کر لیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے لگے، یہ اپنا قبلہ بیت المقدس سے چینج کر کے بیت اللہ نہیں کرنے لگے، کیونکہ ان میں ضد بازی ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ جب یہ اسلام ہی قبول نہیں کرتے تو ان کے ساتھ قبلہ، یہ جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پہلے ہمارا قبلہ مشترکہ تھا تو قبلہ الگ الگ کیوں ہو گیا، تو آپ ان کو جتنے مرضی دلائل دے لیں، یہ قبلہ اپنا تبدیل کر کے تو مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق تو نہیں کرنے لگے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے کہ بیت المقدس میں سے بھی ایک سمت، ایک خاص مسجد کی سائیڈ کو قبلہ بنایا ہوا ہے یہودیوں نے، اور اس کی اپوزٹ سائیڈ کو جو قبلہ ہے یہ وہ قبلہ ہے عیسائیوں کا۔ تو عیسائی یہودی جو خود بنو اسرائیل میں سے ہے، جو بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کرتے ہیں، فلسطین کی طرف منہ کرتے ہوئے بھی ان کا جو ادھر قبلہ کی ڈائریکشن ہے، جیسے ہم جب کرتے ہیں ہمارا کعبہ جو قبلہ ہے وہ مشترکہ ہے، وہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی ہے جو
काले रंग की जो इमारत है बीच में काबा की, वो किबला है। लेकिन ईसाइयों यहूदियों का ये नहीं कि बैतुल मक़दस ही किबला है, बल्कि बैतुल मक़दस के अंदर एक कुब्बा सखरा की तरफ है और दूसरा जो मशरकी सिमत है उसकी तरफ वो करते हैं। तो इनके पहले अपना ये ईसाई यहूदी तो फैसला कर लें, अपने आप को तो एक किबले पे ले आएँ। मुसलमानों को कहने की बजाय कि जी हमारे साथ किबला तो मैच करो। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि इसके लिए आप कोशिश करें या ये कोशिश करें। बात ये है कि बुनियादी तौर पे जब ईमान और कुफ्र का फ़र्क एक दफ़ा पड़ गया और ये हकीकी इस्लाम को कबूल करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो फिर आप इन्हें जितनी मर्ज़ी दलीलें दे लें, ये बैतुल्लाह की तरफ मुँह नहीं करने लगे और इनके कहने पे आप बैतुल मक़दस की तरफ मुँह नहीं करने लगे। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, अगर आप इनकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी पैरवी करने लग जाएँगे, इसके बावजूद कि आपके पास इल्म आ गया अल्लाह की तरफ से, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, ऐसी सूरत में तो आप ज़ालिमों में शामिल हो जाएँगे। तो यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है इस आयत से, जो हमें समझ आती है, वो ये है कि बसा औक़ात होता ये है कि ये कहा जाता है कि जो बुनियादी और उसूली इख्तिलाफ़ात हैं, उनको इग्नोर करके ना, उनको ख़त्म करके जो छोटे-छोटे कह लें कि ज़ैली मसाइल हैं, उनमें इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद पैदा कर लिया जाए। हालाँकि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया मुसलमानों को, वो ये दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को, कुरान को, वही को मज़बूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और अलग-अलग ना हो जाना। ठीक है? अब इत्तेहाद और इत्तेफाक का माना जो अल्लाह ने बयान किया वो ये है कि सारे लोग अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की वही को, कुरान को, हदीस को, इसको आगे थामो। तो अब इत्तेहाद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इत्तेहाद की खातिर हम उसकी कुर्बानी ये हो कि अल्लाह की रस्सी को छोड़ दो और इत्तेहाद कर लो, ऐसा इत्तेहाद मतलूब नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म ये दे रहे हैं कि सारे इकट्ठे होके अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो ये चीज़ बड़ी बुनियादी है जिसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है बसा औकात, के लोग कहते हैं कि दीन को बैक बर्नर पे रख दो, उसको पीठ पीछे कर दो और वैसे ही पॉलिटिकली सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और ये हमारे लिए कामयाबी का मेयार होगा। कामयाबी का मेयार ये नहीं है। कामयाबी का मेयार ये है कि हकीकी दीन इस्लाम पे जितने ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे हो सकें, उतनी ही हमारे लिए कामयाबी और बेहतरी है। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि जिन लोगों को किताब दी गई है, वो उसे ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते हैं। यानी जो अल्लाह की तरफ से वही और किताब का इल्म है, ये जो अहले किताब हैं, इनमें से जो अहले इल्म है, उनको अच्छी तरह से इदराक है कि अल्लाह की तरफ से क्या-क्या हुक्म है। आखिरी नबी के बारे में क्या है, आखिरी दीन के बारे में क्या है, हकीकत क्या है शरीयतों की, सारा इनको पता है और इनको इतना अच्छे तरीके से पता है जैसे इंसान अपने बच्चे को पहचान लेता है। व इन्न फरीक़म मिनहुम, इसके बावजूद इनमें से एक जमात, एक ग्रुप ऐसा है, लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, कि वो जानते बूझते हक को छुपाते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो कुरान है, ये जो अहकामात हैं, ये जो सारा कुछ बयान हो रहा है, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। तो ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो शक व शुबे में पड़ जाते हैं। तो ये इस आयत में जो चीज़ हमें बतलाई जा रही है वो ये है कि इस्लाम, ईमान, तौहीद के बारे में जब बंदे का एक दफ़ा अकीदा दुरुस्त हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अकीदे में पक्का रहे, शक-व-शुबे में मुब्तला ना हो। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह की तरफ से हक़ आ जाए, तो सिर्फ़ ये नहीं कि उसको मानना है, बल्कि मानना इस तरीके से है कि उसमें शक नहीं करना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शक-व-शुबे से बंदे को बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज बंदा सोचे कि अल्लाह के अलावा से माँगना नहीं चाहिए और कल वो सोच रहा हो कि शायद माँगा भी जा सकता है। शायद
ایک دن کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، دوسرے دن سوچے کہ شاید کوئی گنجائش اس بارے میں موجود ہو، تو یہ شک و شبہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے بچنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے ایک جگہ ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی، یا ہر کسی کا ایک طریقہ ہے۔ ہوا مولیہا، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ کار کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف چل رہا ہے۔ ہر کسی نے اپنا طریقہ، اپنا اسلوب بنا لیا ہے، وہ اس اسلوب پہ چل رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات۔ تو اس بارے میں غور و فکر یا اس میں وقت لگانے کی بجائے کہ کون کس طریقے پہ چل رہا ہے اور ان کا طریقہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ بندے کو عمل میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو الخیرات، بھلائی کے کاموں میں۔ یہ بڑی زبردست کہہ لیں کہ یہاں پہ ایڈوائس اور نصیحت ہے کہ بندے کو عملی طور پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے، بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں، موومنٹس ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں کہ جو بندے کا وقت صرف بحث کرنے میں ضائع کرواتی ہیں، عملی اس کی اصلاح کوئی نہیں۔ جی، اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ہم کریں گے، ہم اس کے لیے پولیٹیکل موومنٹ کریں گے، کوئی کسی انداز سے کہیں وہ سارا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کسی نے، کوئی کسی طرح کے فتنے کو لے کے سارا دن رات اسی پہ ٹائم لگا رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے، اصلاح کرنے کے، جو اپنی وسعت میں ہے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو آگ سے بچانا، ان کی اصلاح کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ بحث کرنا اور دوسروں پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بے شمار نوجوان خصوصی طور پہ وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا ادروائز دوسروں میں نقص نکال لو، دوسروں پہ اعتراض کر لو، چاہے وہ حکمرانوں کے لیول کے لوگ ہوں یا علماء ہوں یا اور لوگ ہوں، دوسروں پہ بلیم کری جاؤ یا دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کری جاؤ، لیکن اپنی اصلاح بندہ نہ کرے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا رستہ، اپنا منہج فکس کیا ہوا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم لوگ کوشش کرو بلائی میں، اچھائی میں آگے بڑھنے کی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کا دن آئے گا نا تو سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس کو صرف اور صرف یہ سوچتے ہوئے انسان کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ شخص غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، پہلے وہ حکمران یا وہ بڑے لوگ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ حالات کو سارے کو ٹھیک کر دیں، پورا ماحول اسلامی بن جائے، پھر میں اسلامی بن جاؤں گا۔ اس سوچ میں، اس چکر میں بندہ مر جائے گا، اور اس کو وہ جس طرح کا وہ آئیڈیل ماحول چاہتا تھا وہ ملا نہیں، اور وہ غیر اسلامی حالت میں مر گیا، تو اب پکڑ تو اس کی خود ہوگی۔ لہٰذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت میں ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر شخص کو اس امید میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، دنیا ٹھیک ہو جائے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے لے کر آئے گا، سب نے پھر اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر وہاں پہ یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ جی فار ایگزامپل خلافت قائم نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بندے کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی انتظار میں یہ نہ ہو کہ بندہ ٹک کے بیٹھ جائے اور نیکیوں کی طرف سے اس کی جو دوڑ ہے وہ بند ہو جائے، بلکہ نیکی کی کوشش کرتے رہنا یہ ایک مستقل عمل ہے جو کہ مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی جہاں بھی جائیں، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تیسری دفعہ یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسری دفعہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ یہ تاکید ہے اس چیز کی کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کو راسخ کرنے کے لیے، ذہنوں میں پکا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، قبلہ اب بیت اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی مزید بھی تشریحات کی گئی ہیں کہ یہ مختلف جگہوں پہ یہ اس کا بار بار تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ مختلف لوگوں کو اس کا جواب میں یہ آیت آ رہی ہے۔ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، جہاں کہیں بھی جائیں، اپنے چہرے کو بیت اللہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کرو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی تم پہ کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کے پاس یہ پیشگوئی موجود تھی کہ آخری امت ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو وہ تمہارے خلاف اس چیز کو دلیل کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ بھئی اگر تم واقعی آخری امت ہو تو تمہارا قبلہ بیت اللہ کیوں نہیں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو حقیقت کو چھپاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہٹ درمی میں، بے شرمی میں وہ پھر بھی کہیں گے وہ دیکھیں جی ان کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ان کا تو پکا قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی یہ کدھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی کدھر کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے جو ظالم ہیں ان کی فکر نہیں کرنی۔ فلا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو، ان کی فکر نہ کرو۔ وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے جب تم ڈرو گے اور لوگوں کا ڈر تمہیں نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا اور تمہیں ہدایت یافتہ کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی پوری نعمت دے گا اور تمہیں ہدایت میں کر دے گا، اسی طرح سے کرے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت کو پورا کرنے کا اور راہ راست پہ لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ ویسے ہی ہے، اسی طرح کا انعام ہے اللہ کی طرف سے جیسے اللہ نے یہ انعام کیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت دانائی سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلے جو کلاس ہے نیکسٹ ویک اس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو ابھی کسی بھائی کے کوئی سوال ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ جی بھائی جاوید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 73 فرقے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک ہدایت پر ہوگا، اور آگے بھی ہے کہ ہدایت پر وہ ہوگا جو آج میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو آج تو ہر جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے؟ اس کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے اس میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرقوں کی تقسیم ہے، یعنی کہ بدعتی فرقوں میں اور حق والے فرقے میں، وہ تقسیم بنیادی طور پہ ہے عقیدے کی بنیاد پہ۔ عمل کا ڈیفرنٹ ہو جانا کہ مثلا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی رفع الیدین جو ہے وہ ایک کرتا ہے یا ایک نہیں کرتا،
اگرچہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنا ہے، لیکن رفع الیدین نہ کرنا یہ وہ چیز نہیں ہے جو ایک الگ فرقہ بنائے گا۔ فرقہ الگ بنتا ہے ایمانیات میں، کہ مثلاً قدر پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تقدیر نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کو بھی تب پتہ چلتا ہے کسی کام کے ہونے کا جب وہ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگر مثلا فرض کریں کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو قتل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے قتل کر دیا، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو بھی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ والی جو چیز ہے یہ تو ایمانیات میں فرق ہو گیا۔ اسی طرح لوگوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں میں ایمانیات میں فرق کیا، آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ صوفیہ کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو فرقوں کی تقسیم ہوتی ہے یہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ عام بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید امام مالک، امام شافعی اور جو چاروں ائمہ ہیں یا اور بڑے بڑے امام ہیں، ان ساروں کا الگ الگ فرقہ ہے۔ فرقہ الگ نہیں، ایک ہی گروپ سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ہے۔ تو عقیدے کی وجہ سے وہ فرقہ بنتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آج جو فرقے موجود ہیں انفارچونیٹلی عام لوگوں کو شاید ان کے ظاہری عام لوگوں کو شاید ان کے صرف ظاہری اعمال میں ہی فرق نظر آئے اور وہ سوچیں صرف اعمال میں ان کا فرق ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے عقیدے بھی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں۔ اب عقیدے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے واقعی اب وہ الگ الگ فرقے بن گئے۔ جب وہ الگ الگ فرقے بن گئے تو اب جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے کی جماعت میں سے ہے، ان کے عقیدے پہ ہے، تو فرق بڑا سمپل ہے۔ جو شخص اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث، اور پھر جو اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اس کی طرف وہ ریفر کرے، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرے، تو بڑا سمپل اور سادہ معاملہ ہے کہ وہ بندہ اس طریقے پہ ہے، جس طریقے پہ، جس انڈرسٹینڈنگ پہ، جس علم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقلی دلیلیں دینا شروع کر دے، فلسفے کو لائے، یونانی فلسفے سے وہ اپنے مسئلوں کو ثابت کرنا چاہے، اللہ دیکھیں صحابہ کرام سے یہ بالکل واضح طور پہ ثابت ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے لیے بلندی کی جہت ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ کائنات سے جدا ہے، سب سے اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ اب بے شمار لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا ہے ہر چیز ہی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کہاں ہے، لا مکان ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ لا مکان ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی جہت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ دلوں کے بیچ میں بستا ہے یا ہر کوئی اللہ ہے، اس طرح کی وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب ایک بندہ عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ لا مکان ہے، یا کیٹاگوریکلی ٹکا کے کہے کہ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، عرش سے اوپر اللہ نہیں ہے، اس کا انکار کرے، اور پھر ساتھ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول اور اس کی جو جماعت صحابہ ہے ان کے عقیدے پہ ہوں، تو ایک عام شخص کے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے جانچنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس بات میں، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جماعت کے طریقے پہ یہ نہیں ہے۔ تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اس طریقے پہ ہوں جس پہ اللہ کے نبی اور صحابہ تھے، تو پھر اس کو اپنے ہر عمل کی جو دلیل ہے، جو جسٹیفیکیشن ہے، وہ قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کی اس انڈرسٹینڈنگ سے دینی پڑے گی جو انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی اور صحابہ نے آگے بیان کی، الحمدللہ صحیح اسناد کے ساتھ سب کچھ وہ محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرتا ہے، تو پھر وہ اس طریقہ کار پہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابی وہ اجتماعی ذکر پہ جناب اجتماعی ذکر شروع ہو گیا تو اجتماعی ذکر پہ لوگوں کو کنکریاں مار کے بھگا دیا اور کہا یہ تم بدعت کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کے صحابی کا عمل ہے، فقیہ صحابی کا۔
اور آج اس روایت کے ہوتے ہوئے لوگ جناب کیا کہتے ہیں اجتماعی ذکر کر رہے ہیں دھڑلے سے، پھر کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی جماعت ان کے طریقے پہ ہیں؟ تو علاج بڑا سمپل ہے، حل بڑا سمپل ہے کہ جو شخص ان کے طریقے پہ ہوگا وہ دلیل بھی آپ کو انہی میں سے پیش کرے گا، اور جو ان کے طریقے پہ نہیں ہوگا وہ جب دلیل کی باری آئے گی وہ ان کی بات کو نیچے رکھے گا اور اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے اصولوں کو، اپنے پرنسپلز کو اپنے انداز سے وہ اپلائی کرے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر شخص کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس سے اسے پتا چلے گا کہ کون اہل سنہ والجماعہ ہے، کون سنت کو فالو کرنے والا اور جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ میرا ایک اور سوال تھا، اگر کسی بھائی اگر کوئی اور بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لیں، میں بعد میں پوچھ لوں گا یا نیکسٹ ویک پوچھ لوں گا۔ نہیں جی، اور کوئی نہیں سوال کر رہا، آپ ہی کر لیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہاں بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جسے ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے یا جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اس سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت پر نہیں ہے تو یہ کیا اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، اس کی اپنی غلطی ہے، یا اسے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی؟ تو پھر اگر اللہ نے اس سے توفیق ہی نہیں دی ہدایت کی اور وہ ہدایت پر نہیں ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار دے دیا اور اسے رستے دکھا دیے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے، تمہاری چوائس ہے، جو چوز کرنا ہے کر لو۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے مدد، کہ ایک شخص جب کوشش کرتا ہے حق کو پانے کی تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے کہ بھئی اس کو حق مل جائے۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا یا اس کے اپوزٹ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ توفیق کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ اللہ کی توفیق کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بندہ بیٹھے بٹھائے کو اس کی کوشش ہی کوئی نہیں، اس کی چاہت ہی کوئی نہیں، اس کی جستجو کوئی نہیں، اور اللہ نے اس کو زبردستی حق کی طرف لگا دیا۔ زبردستی کسی سے نہیں، نہ حق کی طرف جانے والے پہ نہ باطل کی طرف جانے والے پہ۔ توفیق کا مطلب ہے مدد، کہ جو کوشش کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی مثلاً اگر آپ ہیں، آپ کہیں کہ جی میں تعاون کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا، اور میں اس کا تعاون کروں گا جو بندہ اپنی کچھ کوشش شو کرے، جو بندہ سیریس ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے میں اس کی مدد کروں گا، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہنے کا کہ جو ایفرٹ کر کے دکھائے گا، تو اب اس نے ایفرٹ تو کی لیکن اس کی اکیلے کی ایفرٹ سے ممکن نہیں تھا کہ اس کے لیے کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے، تو اللہ اس کی جیسے مدد کرتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جی میں فائنینشلی اس بندے کی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ مثلاً ایک بندے پہ پریشر آتا ہے، ایک بندہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے، اس پہ فیملی پریشر ہے۔ اب بطور انسان وہ اس فیملی پریشر کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی ہمت دیتا ہے کہ وہ جو پہلے ڈر رہا تھا فیملی کو فیس کرنے کے، اس میں اچانک اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ ان کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توفیق۔ اور یہ توفیق اسے کیوں ملی؟ کہ اس نے کوشش کی۔ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ لیکن کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے حق کو یا حقیقت کو پا لے یا کامیاب ہو جائے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جو کوشش بھی نہیں کرتا پھر اسے توفیق نہیں ملتی۔ یہ ہے صحیح انڈرسٹینڈنگ اس توفیق کی جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو اس انداز سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے کسی کا کہہ لیں کہ جیک پاٹ لگ جاتا ہے اور کوئی بندہ بیٹھے بٹھائے بدبخت ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔